فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ جمادی الثانی کی نسبت سے جس کی 22 تاریخ کو خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مبارکہ ہوئی، اس نسبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ گوشے آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے تھے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے اعمال کی درستگی میں مدد لے سکتے تھے، اور گزشتہ جمعہ یہ مضمون بھی آپ حضرات کے سامنے آیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو پریشانی میں دیکھتے اور کسی کو مصیبت زدہ دیکھتے اور خصوصیت کے ساتھ غلاموں کو اپنے جیب خاص سے خرید کر آزاد کر دیتے۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے بلال، ان کے والد کا نام ہے رباح، ان کی والدہ کا نام ہے حمامہ، رہنے والے ہیں حبشہ کے اور مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف کے جو ہے یہ غلام بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ آزاد کردہ غلام ہیں، لیکن تاریخ میں ان کا ایک ایسا انمٹ صاحب جو ہے حصہ ہے کہ جب کبھی بھی اسلامی تاریخ لکھی جائے گی، جہاں کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذکر کیا جائے گا، بلال کے تذکرے کے بغیر اسلام کی تاریخ نامکمل ہوتی نظر آئے گی۔ اس لیے جہاں سیرت نگاروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے تذکرے کیے، وہاں حضرت بلال کا ذکر ضرور کیا۔ اسی مناسبت سے میں نے آج کی اس نشست کے لیے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے لیے میں نے قرآن کریم کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے دور میں ایمان قبول کرنے والے اور اسلام قبول کرنے والوں کی صاحب جو ہے مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون، سابق بولتے ہیں آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 7 لوگ ایمان قبول کیے تھے، اس کے بعد ان کا نمبر آیا ایمان قبول کرنے کا۔ اور یہ دور وہ دور تھا آزاد آدمی بھی ایمان قبول کرتا تو موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ کلمہ پڑھنا
ایمان کا اقرار و اعلان کرنا گویا اپنے لیے مصیبتوں کے دروازے کھولنا، آرام کو چھوڑنا، اب زندگی سے خوشیاں ختم ہو گئی۔ یہ وہ دور تھا، کسی آزاد کو ہمت نہیں ہوتی تھی کلمہ پڑھے، ایمان کا اعلان کرے، اقرار کرے، آزاد کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی چہ جائے کہ غلام سماج اور معاشرے میں ان کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے، ویسے بھی دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں ایمان قبول کیا، اس دور میں ایمان قبول کیا، اور ایمان بھی ایسے جیسا آپ سیدھے سادے انداز میں ایمان کے اندر آئے، ایک چیز، چھوٹی سی چیز ان کے لیے ایمان کے قبولیت کا ذریعہ بن گئی۔ انسان کا دل جب صاف ہوتا ہے، انسان کا دل جب صاف ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر آدمی کی زندگی کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کو معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے اللہ کی یاد میں، مہینوں ایمان کے نبوت کے اعلان سے پہلے تو مہینوں بیٹھا کرتے تھے۔ غار حرا آپ کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جن کو اللہ نے مکے کے دیدار کا شرف نصیب کیا، اللہ سب کو نصیب کرے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ غار حرا، جب آدمی وہاں قریب میں جا کے پہاڑ کے پاس جب غار حرا کو دیکھتا ہے تو کھڑے کھڑے پسینے اتر جاتے ہیں۔ عام آدمی کے بس کا نہیں ہے اوپر چڑھ کے جانا، ایک مرتبہ چڑھ کے جانا، جائے کہ روز چڑھے، بار بار چڑھے، اور وہاں کوئی ہیرے جوہرات کی تلاش نہیں ہے کہ وہاں جانے پہ گینیز بک پہ جی صاحب لکھا جائے گا، وہ ایک ریکارڈ بنانے کے لیے آدمی چڑھ رہا، ایسا کوئی نہیں ہے مسئلہ۔ بس دنیا کے جھمیلوں سے کٹ کے اللہ کی یاد اور اس کی تخلیقات میں غور کرنے کے لیے آخرت کو مطمع نظر بنا کے آدمی چڑھ رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھا کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے بکریاں چراتے تھے۔ یہ بکریوں کو لے کر ادھر گئے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں سے نکلے اور فرمایا کہ بلال، یہ جو بکریاں ہیں ان میں سے مجھے دودھ دو۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ بھئی بکریوں میں دودھ تو ہے نہیں، اور آپ جس بکری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بکری تو چلنے سے قاصر ہے، لنگڑی ہے، کمزوری اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے، بھلا اس کے اندر دودھ کہاں سے آئے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال اجازت تم دو۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کو اصرار ہے تو پھر میں تو چرانے والا، میرے کو تو معلوم ہے کون سی بکری دودھ دینے والی ہے، کون سی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، لیکن آپ کا اصرار ہے تو دیکھ لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، بسم اللہ پڑھ کے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا۔ حضرت بلال ٹٹکی باندھ کر دیکھنے لگے کہ یہ آدمی کرتا کیا ہے۔ سرکار کے ہاتھ ویسے بھی برکت کے، سرکار جہاں ہاتھ لگا دے برکت کے کیا کہنے۔ ساری دنیا آج تک محو حیرت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی برکت کے اوپر۔ وضو کے لیے پانی کم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہیں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، سرکار نے فرمایا مشکیزوں میں جتنا پانی ہے سب سمیٹ کے لاؤ۔ ایک پیالہ بھر پانی نکلا، پیئیں گے کیا، وضو کریں گے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنی انگلی رکھی، اللہ نے انگلی سے چشمہ جاری فرمایا، اور جتنے قافلے کے صحابہ ہیں سبوں نے پیا، وضو کیا، اپنے مشکیزیں بھرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کی برکت ہے۔ میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور تھن کو ہاتھ لگایا، دودھ نتھرنا شروع ہوا، برتن میں دودھ آتا گیا، ایمان بلال کے دل میں اترتا گیا. ہے تو بلال جی صاحب ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے یہ کیا ہے، یہ بکری کو تو صبح شام میں چرانے والا ہوں، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں، اور یہ کیا عجیب ماجرا ہے کہ یہ صرف ہاتھ لگاتا ہے تو جو جس میں دودھ نام کی چیز نہیں ہے اس میں سے دودھ ٹپک رہی ہے. کہتے بلال کہتے ہیں کہ میرا دل اسی وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے لبریز ہو گیا. اب تو روز کا مشغلہ ہو گیا حضرت بلال کا، بکریاں ادھر لے جانے کے بجائے ادھر لے کے آتے اور آمدن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے سامنے کے حصے میں چراتے. اس بہانے بات کرنے کا موقع مل جاتا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بلال کیا ایمان قبول نہیں کرو گے؟ دودھ کا ایک چھوٹا سا عمل حضرت بلال کی زندگی کے کایا کو پلٹا. جیسا وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس آپ کی زبان سکنے میں ایمان قبول کر لیتا. ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کیا کیا، میں نے ابھی آپ کو کہا آزاد لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کلمہ پڑھنے کی، یہ تو غلام تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ایمان کے بارے میں 4 لوگ اتنا ستائے گئے، 4 لوگ، پوری تاریخ صحابہ کی اٹھا کے دیکھیے، ایمان اور اسلام کے بارے میں 4 لوگ اتنا ستائے گئے ان کی نظیر نہیں مل سکتی. ایک خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، دوسری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی یہ بلال بن رباح ہیں جو حبشہ کے رہنے والے. یہ 4 افراد ہیں. صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، ان تمام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ایمان کے لیے یہ 4 لوگ اتنا ستائے گئے، جن میں ایک پیغمبر کی ذات گرامی، ایک حضرت سلمان فارسی کی ذات گرامی، تیسری حضرت صہیب رومی کی ذات گرامی، ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ. ایمان کیا قبول کیا؟ تعداد کے اعتبار سے مکے میں ابھی 7 لوگ ایمان قبول کیے. حضرت بلال نے بھی کلمہ پڑھا. اب یہ وہ دور تھا ایمان کا قبول کر لینا مصیبتوں کے دروازے کھولنا تھا. آج تو ماں پیٹ سے ایمان ملا، کلمہ ملا، قدر نہیں ہے ہم لوگوں کو. نہ کلمے کی قدر ہے نہ کلمے والوں کی قدر ہے. جب آدمی اپنی قدر نہیں جانتا تو دنیا بھی قدر کرنا نہیں جانتی. ہم کو خود اپنے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کی قدر نہیں. پوچھو ان لوگوں سے جن کی چمڑیاں ادھیڑی گئیں، جن کی کھال جلائی گئی، جن کی چربیوں سے جیسا دہکتے انگارے بجھے، جن کی پیٹھوں کے اوپر کوڑے برسائے گئے، جن کی زبانوں کو خشک کیا گیا اور جن کی کھالوں کو ادھیڑا گیا، ان سے پوچھو کلمے کی قدر کیا ہے، یہ کون سی نعمت ہے. آدمی کو کتنی قربانیوں کے بعد میں یہ نعمت کا مزہ معلوم ہوتا ہے. حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت میں آئے، دروازہ کھلا مصیبتوں کا. ایسا دروازہ اسلام کی تاریخ اس کے تذکرے کے بغیر ادھوری. حضرت امیہ جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کو معلوم ہوا ہے. اس کا آقا کون تھا؟ امیہ بن خلف. اس نے مکے کی تاریخ میں ایسے نت نئے طریقوں سے ستایا، روزانہ ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ ستاتا. 3-4 غلاموں کو ایک ساتھ کر دیتا کہ ان کو ماریں. کبھی گائے کے اور جیسا اونٹ کے کچے چمڑے کے اندر لپیٹ کے دھوپ میں ڈال دیتا. کبھی لوہے کا جو زرہ ہوتی ہے اس کو پہنا کے جیسا دھوپ میں بٹھا دیتا. تاریخ میں لکھا ریت بھی کیسی گرم،
اگر اس پہ گوشت ڈال دیا جائے گرمی کی حدت سے وہ گل جائے، ایسی گرمی ریت کی، اس حالت میں حضرت بلال کو لٹا دیتا ہے۔ تصور ہے کچھ؟ آج تو سننے کے لیے موقع نہیں ہمارے پاس، اور سنتے بھی ہیں تو وقت گزاری کے لیے سنتے ہیں۔ حضرت بلال کی زندگی آنے والے وقتوں میں ایمان والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت بلال کی زندگی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی غلامیت کا اقرار کرنے والوں، جب کلمہ زندگی کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں کہ تم حق پرست ہو کہ نہیں، کلمے کے الفاظ اندر اترے کہ نہیں اترے، زبان کی نوک پہ ایمان ہے یا قلب کے رگوں کے اندر تمہارا ایمان پیوست ہو گیا، یہ امتحان بھی لیتا ہے ایمان۔ اگر تم امتحان کے موقع پر یہ صاحب گھبرا گئے پھر ایمان باقی نہیں رہے گا، یہ ایمان اندر سے جھنجھوڑ کے رکھے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بس کھانے پینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا؟ یہ تو وہ ایمان ہے، وہ دولت ہے۔ نبیوں نے اللہ کے دربار میں فریاد کی، متی نصر اللہ، اے اللہ اب کب آئے گی تیری مدد؟ آج جو حالات ہیں عالمی طور پر، اسلام کی بنیاد پر، نبی کی غلامیت کی بنیاد پر سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن کو لا کے کترا جا رہا ہے۔ ان کے جسموں پہ نہیں، ان کے ایمان پہ یہ حجاب حملے ہیں، ان کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ جیلوں میں رکھ کر ان کے ایمان کا اور اسلام کی مضبوطی کا یہ صاحب جو ہے امتحان لیا جا رہا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی مذہبی کتاب کو سامنے رکھا جائے۔ اگر یہ اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتے، ان کی بولی نہیں بولتے، ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن کے اوپر نعوذ باللہ پیشاب کر رہے ہیں تاکہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، ان کے جذبات سے کھیلا جائے۔ ایمان کو کیا سمجھا تم نے؟ بلال کو کوڑا پڑا اس زمانے میں، آج اسی جی صاحب جو ہے انداز سے ایمان کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اور پھر انہی کی تاجی صاحب مقدس اوراق کے اوپر جب یہ زبان نہیں کھولتے، نجاست کی جا رہی ہے، اور ان اوراق کو ان نوجوانوں کے جسموں سے چپکا کر پوچھا جا رہا ہے کہ ہم جو بولتے وہ بولتے کہ نہیں بولتے۔ یہ مرحلے ہر زمانے میں آئے، یہ ایمان کے جانچ کے مرحلے ہر زمانے میں آئے، آج بھی آ رہے ہیں۔ اخبارات ہم سے زیادہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، میڈیا پہ نظر ہم سے زیادہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، کیا یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ یہ ایمان ہے، ایمان۔ حضرت بلال نے قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو بتایا یہ مرحلے آئیں گے، بلالی ارادے کی ضرورت ہے۔ استقامت ہو تو بلال جیسا سب کچھ قربان کر دے کلمے کے اوپر۔ کوڑوں کی بارش ہوتی، حضرت ابو بکر راستے سے گزر رہے ہیں، بولا بلال رحم کرو، زبان سے کیوں بولتے ہو احد احد؟ اندر اندر بولو، اندر اندر بولو، زبان سے کیوں بولتے ہیں؟ یہ تم اپنے جسم کے اوپر رحم نہیں کھاتے؟ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ مجھے منظور ہے، میں آئندہ سے زبان سے زور سے نہیں بولوں گا احد، دل میں بولوں گا۔ دوسرے دن ہو کے حضرت ابو بکر گزرا، پھر احد کا زبان کے اوپر نعرہ۔ ابو بکر نے پوچھا بلال کل تم نے وعدہ کیا تھا آہستہ کہوں گا، کیا جواب دیا؟ آئے ہائے، آج ریموٹ کنٹرول پکڑ کے سیریل دیکھنے والوں کو کیا سمجھ میں آئے گا بلال کا یہ جواب؟ ڈیک لگا کے رات میں 2-2 بجے تک ناچنے والوں کو کیا سمجھ میں آئے گا بلال کا یہ جواب؟ ان کو کیا معلوم ہے کہ بلال کے جی صاحب چمڑی کے اندر کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ ان کے عہد کے نعرے کن جذبوں کی عکاسی کر رہے تھے؟
کے سرپرستوں کو، مالداروں کو، اہل ثروت کو، یہ صاحب جو ہے نوجوانوں کو سیریلوں سے فرصت نہیں ہے، ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے، عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے، جووں سے فرصت نہیں ہے، شراب نوشی سے فرصت نہیں ہے، غیبتوں سے فرصت نہیں ہے. ان کو کیا پتا کہ بلال نے اندر سے کیا تکلیف محسوس کی. ان کو بھی تو اپنے جسم کے اوپر ناز تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ابو بکر، میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ زبان سے احد کا لفظ نہیں نکالوں گا، کیا کروں دل پہ قابو نہیں. کیا کروں؟ ارے بولو، دل پہ قابو نہیں ہے. کیونکہ ایمان جب اندر آتا ہے سکون سے رہنے نہیں دیتا. وہ تقاضا کرتا ہے جس نعمت کو تو نے حاصل کیا وہ نعمت دوسروں تک پہنچا. ڈرتا کیا ہے؟ حضرت بلال بے خود ہو گئے، کہا کہ کیا کروں دل پہ قابو نہیں ہے. حضرت ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ کسی کا کیا بگاڑا تھا. بلال نے کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، کس کے مال کو لوٹا، کس کی جائیداد کو خرق کیا، کس کا قتل کیا، کس کی عزت و آبرو کو پامال کیا. پوچھو ان دنیا والوں سے، بلال کا ان گناہوں میں کوئی نام و نشان نہیں ہے. بلال اس راستے کا آدمی نہیں ہے، یہ اس راستے کا آدمی ہے جس راستے پہ اللہ کی محبت ملتی ہے. حضرت ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول، امیہ نے تو بلال کے اوپر زندگی تنگ کر دی، اس کی تکلیف دیکھے نہیں جاتی. اس کی تکلیف، ارے بولو، اس کی تکلیف دیکھے نہیں جاتی. کون تڑپ رہا؟ ارے کون تڑپ رہا؟ ابو بکر تڑپ رہا. کس کو دیکھ کر؟ ایک کلمے والے کو دیکھ کر ابو بکر تڑپ رہا ہے. آج سگا بابا بھوکا ہے تو یہ بیٹا تڑپنے کے لیے تیار نہیں ہے. نعرے لگا رہا چورستے پہ کھڑے کہ مر گئے یا رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا. کیا فرما رہے؟ اے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا. حضرت ابو بکر کے دل پہ ایسی مار پڑی، سرکار کی یہ تمنا ہے کہ بلال کو کوئی خرید کے آزاد کر دے. کیونکہ ہمارے پیغمبر تو یتیم تھے نا، نہ باپ کا سہارا نہ دادا کا سہارا. جی صاحب لے دے کے ایک چچا کی زیر پرورش تھے. وہ چچا بھی اہل و عیال کے، کثیر اہل و عیال کے جی صاحب سرپرست تھے. ان کے پورے بیٹے کما کے لانے کے بعد بھی چولہا نہیں سلگتا. سرکار خود بھی بکریاں چرا کے جی صاحب لا کے پیسہ چچا کو دیتے تھے. حضرت بلال کے ساتھ تعلق سے حضور نے فرمایا، اے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا. کس کی خواہش ہے یہ؟ ارے بولو نا بابا. ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی آواز ہے یہ. کس کی تمنا ہے یہ؟ سرکار کی تمنا ہے، سرکار کی آرزو ہے، سرکار کی خواہش ہے. اے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، میں کیا کرتا؟ بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا. بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کی تمنا، نبی کی خواہش، نبی کے دل کی کڑن حضرت ابو بکر نے جب سنی، پھر وہ غلام ہی کیا جو نبی کی تمنا کی تکمیل نہ کرے. کیا بھائی کوئی غلام ہو سکتا؟ بابا بولے بیٹا گرمی ہے رے، لسی پینے کو دی چاہ رہا، دہی رہے تو کھانا کھاتا تھا. اب وہ بیٹا سن کے انجان مار دیا تو بیٹا کہلاتا؟
ہاں بھائی پیپروں میں ڈال لے رہا بابا کے بازو بڑی فوٹو کے بازو بڑی فوٹو، بابا کے 50 سال کے اوپر مبارکباد بڑے بیٹے کی طرف سے۔ ارے تو ایسا پوری دنیا میں چھاپ کے دے دے، کوئی بیٹا نہیں بولے گا۔ باپ کی تمنا کی اور باپ کی خواہش کی لاج نہیں رکھتا، تجھے بیٹا بولے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا داڑھی رکھو، خالف الیہود، مشرکوں کی یہودیوں کی مخالفت کرو، اعفاء اللحیہ، داڑھی بڑا داڑھی بڑا۔ کہاں ہے غلام؟ نعرے لگا رہا چورستے پہ جلسہ کر کے۔ غلام ہوتا نبی کی اس خواہش کا پاس و لحاظ کرتا کہ نہیں کرتا؟ اب نہیں بولے گا، ارے کرتا کہ نہیں کرتا؟ سچے غلام کی پہچان، سچے عاشق کی پہچان، سچے وفادار کی پہچان، جان نثار کی پہچان، جان نچھاور کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ جس کے اوپر عاشق ہے اس کی خواہش کا پاس و لحاظ رکھے۔ حضرت ابو بکر سچے عاشق تھے، سچے عاشق۔ ہم جیسے دوغلے نہیں تھے جو دو طرف ڈھول بجائے، ادھر سے زبان سے بھی بولے مر گئے یا رسول اللہ، زبان تو عشق کے داموں میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہ 6.5 فٹ کا جسم نبی کی مخالفت کر کر کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے یہ اپنے دعوے میں پکا جھوٹا ہے۔ اگر یہ عاشق ہوتا اس کے کپڑے بتاتے کہ یہ عاشق ہے، یہ عاشق ہوتا اس کا چہرہ بتاتا کہ یہ عاشق ہے، یہ عاشق ہوتا اس کی پیشانی بتاتی کہ یہ سجدوں کا عاشق ہے، اس کی جیسا راتیں بتاتی کہ یہ تہجد کا پابند ہے، اس کی جیسا قرآن کی تلاوت بتاتی کہ یہ عاشق ہے۔ یہ 6.5 فٹ کا جسم جیسا جو ہے نبی کے دشمنوں کی عکاسی کر رہی ہے، اور زبان سے 1.5 چھٹاک کی زبان لے کے بول رہا میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں اور میں عاشق۔ دنیا تیرے دعوے کو نہیں دیکھ رہی، یہ دیکھ رہی ہے جو منہ سے بول رہا ہے، جس نبی کی محبت کے گن گایا جا رہا ہے۔ اس کے 6 فٹ کے جسم پہ کچھ اس کے اثر ہے؟ ارے موز اندر سے پکتا ہے تو چھلکے پہ جی صاحب دھبا آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میں اندر سے پک گیا ہوں۔ آم جب اندر سے پکا اور پختہ ہوتا ہے چھلکے پر رنگ آ کے بتاتا ہے کہ میں کھانے کے لائق ہو گیا ہوں، اور پپئی جب اندر سے پکتی اور کھانے کے لائق ہوتی ہے چھلکے کا رنگ بتاتا ہے کہ یہ اندر سے جیسا پک گئی ہے۔ ہائے رے نوجوان، ہائے رے مومن، ہائے رے عاشق رسول، اندر تیرا ایمان جاتا تو تیرے چھلکے پہ سب کچھ ظاہر ہوتا، میں سچا عاشق رسول۔ غور کر اکیلے میں بیٹھ کے، میری باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میرا فرض ہے، فرض۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے حضرت ابو بکر نے جب سنا، اے کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا، میں ابو بکر کو خرید کے آزاد، غلام اب بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا۔ حضرت ابو بکر کیا تھے؟ ارے بولو نا بابا، سچے عاشق تھے۔ سچے عاشق کی پہچان ہے آرزو اور تمنا تک کی تکمیل کر دیتا۔ حضرت بلال گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس جا کر کہا، جب کہ مار رہا تھا، کہا کہ امیہ کیوں اس مظلوم کی آہ لیتا ہے، کیوں ستاتا ہے؟ امیہ کہنے لگا تم لوگوں نے ان کا دماغ خراب کیا، تم لوگوں نے ان کا دماغ خراب کیا۔ فرمایا کہ اس کو آزاد کر، چھوڑ دے، بیچ دے، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً امیہ نے کہا ٹھیک ہے، تیرے پاس جو بہترین غلام، خوبصورت غلام ہے وہ غلام دے اور یہ کالا غلام لے۔ حضرت ابو بکر کے پاس بہت سے غلام تھے، بڑے مالدار تاجر تھے، تاجر۔ ہاں، صحابہ نے محنت کرنا سکھایا اور پیسہ صحیح خرچ کرنا بھی سکھایا۔ صرف مال بٹورنا ہی نہیں ہے،
مال کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے۔ کیا کہا امیہ نے؟ یہ کالا لے لے اور گورا غلام دے دے۔ امیہ کی نظر ظاہر پہ تھی اور ابو بکر کی نظر باطن پہ تھی، اندر تھی۔ بلال کے پاس کچھ نہیں تھا، رنگ نہیں تھا، شوکیس میں کھڑا کرے تو ٹکٹ لگانے کے واسطے، کالا کلوٹا۔ وہ اس کی آہیں سن کے کوئی تڑپتا نہیں تھا، ایسا تھا۔ لیکن ابو بکر کی نظر کہاں ہے؟ ارے بولو، اندر دل کی طرف ہے کہ ابو بکر اوپر سے کتنا کالا کیوں نہ ہو، اندر سے ایمان کا نور ہے، خدا کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، ایک کلمے کی قدر و قیمت ہے۔ جسم پہ کچھ نہیں ہوگا، اندر تو وہ دولت ہے ساری دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور امیہ کی نظر کدھر ہے؟ ارے بولو نا، گوری چمڑی کی طرف ہے۔ موٹا ہو، ہینڈسم ہو، جیسا پرسنالٹی اچھی ہو، دیکھنے میں جیسا کھاتا پیتا ترو تازہ نظر آئے، امیہ کی نظر ادھر ہے اور ابو بکر کی نظر ادھر ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی کے عاشق کی نظر، سنو عاشقو، نبی کے عاشق کی نظر ظاہر سے زیادہ، بولو، ظاہر سے زیادہ باطن پہ ہوتی ہے۔ نبی کا عاشق وہ ہے جو ایمان کو دیکھتا ہے، نبی کا عاشق وہ ہے جو کلمے کو دیکھتا ہے، نبی کا عاشق وہ ہے جو محبت الہی کی دولت کی قدر جانتا ہے، نبی کا عاشق وہ ہے جو رسول کی محبت کی جیسا دولت کو سمجھتا۔ اور ظاہری چمڑی سے دھوکہ کھانا عاشقاؤں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے کے بول رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، رنگ روغن پہ جانا عاشقوں کا شیوا نہیں ہے، وہ امیہ کی نسلوں کا اور امیہ بن خلف جیسی فطرت رکھنے والوں کا شیوا ہے۔ جو سچا عاشق ہے وہ دل دیکھتا ہے، جو سچا عاشق ہے وہ ایمان دیکھتا ہے، جو سچا عاشق ہے وہ محبت دیکھتا ہے، جو سچا عاشق ہے یہ سب کلمے کی دولت دیکھتا ہے اور پھر سودا کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے۔ ارے کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہم بھی ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان ہیں، سبحان اللہ، ہم بھی معاملہ کر رہے ہیں۔ عاشق رسول پہلی صف میں نماز پڑھے، ہاں، مسجد کی صدارت کے لیے لڑے، حج پہ حج کر کے آئے، اپنی دینداری کا پورے محلے میں دھنڈورا پیٹے اور اپنے سچے اور پکے ایماندار ہونے کا غلغلہ بلند کرے، اور حال کیا ہے؟ 100 لڑکیاں دیکھ رہا، مل صاحب ویری فیئر کلر ہونا تیرے بابا کی کمپنی میں بنتا ہے، 17 فٹ کا شملہ بانا، 10 گز کی تسبیح ہاتھ میں لے لیا، تیرے بابا کے کمپنی میں بنتا ہے۔ 100 جی صاحب لڑکیوں کو دیکھ رہا، ویری فیئر ویری فیئر ویری فیئر، اللہ کو مشورہ کیوں نہیں دیتا کہ میرے بیٹے کے لیے جنت سے کوئی حور اتار دیتا؟ نہیں صاحب، بچی تو ویسی نہیں ہے مگر نماز کی پابند ہے، دیکھو جی نماز کیا جی، آپ تو بھی پڑھ لیتی کہ ہماری بیگم نہیں پڑھی، شادی کے رات کو ہماری بیگم بھی پڑھی، بس کافی۔ سرکار کی امتیوں کے ساتھ یہ عاشقوں کا جو کھلواڑ ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ دیکھ حضرت ابو بکر سچا عاشق ہے، نظر رنگ پہ نہیں ہے، عاشق کی پہچان بتا دی حضرت ابو بکر نے۔ عاشق وہ ہے جس کے پاس رنگ کی کوئی قدر نہیں، جسامت کی کوئی قدر نہیں، قدر ہے تو کس کی؟ بولو نا بابا، ڈر رہے ہیں کیا؟ ایمان کی قدر، ایمان کی قدر۔ آج بچی نمازی ہے، با حیا ہے، با پردہ ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کی تفسیر پڑھتی ہے،
رشتہ کرے گا، مسجد کا صدر ہے کرے گا، نہیں کرے گا، جہاں سے سوٹ کیس آئے گا جائے گا وہاں رشتہ کرے گا، اور چورستے پہ مائک لگا کے نعرہ لگائے گا کہ جی صاحب میں عاشق رسول۔ شرم کر، شرم، تو فولا تیری زندگی کے اوپر تو عاشق رسول ہے۔ زندگیوں کے رخ کو دیکھو، ادھر دیکھو بلال کو اور حضرت ابو بکر کو کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ان پیمانوں کی تبدیلی کی وجہ سے سرکار کی امت کے اتنی بچیاں بالوں میں سفیدیاں آ گئی کہ صاحب جو ہے وہ ہماری امانتیں تھام کے انتظار میں بیٹھ کے جب یہ محسوس کرنے لگی اب اس پوری امت میں سے جی صاحب کوئی ایک نوجوان بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک عاشق رسول بھی ایسا نہیں ہے جو ہماری تکلیف کو محسوس کرتا ہو کہ سوچنے کے بعد وہ غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہے اور ہم پیپر میں اسٹیٹمنٹ دے کے فوٹو دے رہے باز۔ حق ادا ہوا؟ شرم سے مرنا تھا تیرے کو، شرم سے مرنا تھا تیرے کو۔ تبصرے کرنے سے کہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، جب عمل کا موقع آئے کھڑے ہو کے بتا دے سچا عاشق میں ہوں۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے حضرت ابو بکر نے خریدا کس کو؟ ارے بولو اللہ کے بندو، کس کو؟ حضرت بلال کو خریدا۔ چمڑی کیسی ہے، رنگ کیسا ہے؟ کالا ہے، لیکن دل اجلا ہے، منور ہے، کلمے کی دولت ہے، یہ اللہ کی محبت اور عظمت ہے۔ اور یاد رکھ، رنگ تو خبر میں چلے جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، زمین کے ذرات میں دفن ہو جانے والا ہے اور ختم ہو جانے والا ہے۔ ایمان ختم نہیں ہوتا، یہ چلتا ہے، تیرے ساتھ حشر میں بھی آئے گا، تیرے ساتھ پل صراط پہ آئے گا، تیرے ساتھ جنت کے دروازے پہ آئے گا، تیرے ساتھ اندر بھی آئے گا۔ یہ چھٹکارا پانے والا نہیں ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے اس پہ تو ہماری نظر نہیں ہے، جو فانی چیزیں ہیں اس کے اوپر ایسا رال ٹپکارے گویا کہ پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ جی صاحب ویری فیئر کلر دیکھ کے اپنی اولاد کے لیے منتخب کرو۔ کبھی اپنے سامنے بھی آئینہ رکھ لیا کرو تاکہ پتا چلے کہ تمہارا اپنا چہرہ بھی کتنا ویری فیئر ہے۔ اگر تمہارا چہرہ تمہارا سسرا دیکھتا کبھی تم کو جی صاحب گھر والی نصیب نہیں ہوتی۔ خریدا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنا غلام بھی دیا، ساتھ میں 100 دینار بھی دیے تاکہ کل کو یہ نہ بولے امیہ، تاکہ کل کو یہ نہ بولے امیہ خالی عدل بدل ہوا، احسان تھا میرا میں عدل بدل کر لیا، ضرورت نہیں ہے تیرے احسان کی۔ ساتھ میں 100 دینار بھی دیا۔ بلال کو لے کے چلے ہیں کہاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیونکہ کس کی تمنا ہے یہ؟ ارے بولو نا بابا، کس کی تمنا ہے یہ؟ نبی کی آرزو ہے یہ بلال، نبی کے دل کی آواز ہے بلال، نبی کے دل کی خواہش ہے بلال۔ ابو بکر لے کے چلے ہیں آزاد کر کے، یہیں سے آزاد بھی کیا، خریدا بھی، آزاد بھی کیا، اور آزادی کرنے کے بعد لے کے آ رہے نبی کے خدمت میں۔ کیا رہائی ہے، اسیری بھی اس کے اوپر اش اش کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے بلال کو خرید کے آزاد کر دیا۔ قسم کھا کے بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، پانی نہا کے آئے ہو، اللہ سے کچھ لینے کے لیے آئے ہو، قسم کھا کے بولو۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ جملہ سنایا ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول، میں نے بلال کو خرید لیا اور آزاد کر کے آپ کے پاس لایا،
قسم کھا کے بولو سرکار کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ خوشی ہوئی کہ غم ہوا؟ ارے بولو نا بابا، خوشی ہوئی۔ اپنے ایک عمل سے نبی کے دل کو خوش کرنا یہ عاشق کا شیوا ہے۔ کس کا شیوا ہے؟ بولو ذرا، عاشق کا شیوا کیا ہے؟ نبی کے دل کو خوش کرنا، نبی کے دل کو خوش کرنا یہ عاشقوں کی پہچان ہے۔ دلی میں ایک شاعر رہتے تھے، ان کا نام تھا فیضی، بہت بڑے شاعر گزرے پرانے دور میں، اردو ادب کا بہت زور بھی تھا۔ فیضی ان کا جی صاحب لقب تھا، فیضی شاعر۔ انہوں نے ایسا نہیں کہ جی صاحب سڑک چھاپ شاعرہ ان کے لے کے 4-5 مصرے جمع کر لے کے شعر شاعری کرنے والے نہیں، بلکہ علم کا ایسا سمندر تھا ان کے پاس۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطوں والی۔ ہاں، علم کا کیسا پایا تھا، لیکن داڑھی مڑاتے تھے۔ کیا اڑاتے تھے؟ ہاں، لوگوں کو داڑھی آج تک سمجھ میں نہیں گئی۔ حجام کی دکان پہ بیٹھے داڑھی مڑا رہے تھے، ایک صاحب دل آدمی قریب سے گزرے، انہوں نے کہا آئے ہائے داڑھی مڑا رہے ہو؟ کیا کہا؟ داڑھی مڑا رہے ہو؟ تو یہ تو تبصرہ کرنا، کسی کے عیب کو بتانا، دل کو چوٹ لگتی نا۔ تو شاعر تو تھے، انہوں نے فوراً کہا ہاں داڑھی ہی بنا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ کیا کہا؟ میری اپنی داڑھی ہی بنا رہا ہوں، کسی کا، یعنی تم نے میرے اوپر تبصرہ کر کے میرا دل دکھایا، میں تو اپنی ذات کے ساتھ داڑھی بنا رہا تھا، لیکن تم نے میرے عمل پہ انگلی اٹھا کے میرے دل کو تکلیف پہنچائی۔ یہ بولنا چاہ رہے تھے شاعر۔ اردو نہیں سمجھتے ہم، قرآن حدیث سمجھنے کے نعرے لگا رہے، تو اردو نہیں سمجھ رہے۔ اماں کے پیٹ سے اردو بول لیتے ہیں، مرے تک بولیں گے اردو، وہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا کہا کہ میں داڑھی تو کاٹ رہا ہوں لیکن کسی کے دل کو نہیں توڑ رہا ہوں۔ کیا جواب دیا وہ اللہ والے نے، وہ جواب سنانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے تم کسی کا دل نہیں دکھا رہے ہو، بلے دل نبی تم نے تو اپنے چہرے پہ وسترا رکھ کے نبی کے دل کو دکھا رہا، کیونکہ یہ کس کی تمنا تھی؟ ارے بولو نا بابا، نبی کی تھی۔ اور حضور نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو میرے امتیوں کے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے۔ جب یہ ہمارا روز نامچہ جائے گا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی سنت کا پاس و لحاظ نہیں کیا، تو نبی کے دل کو تکلیف پہنچی یا راحت پہنچی؟ آپ بولیے، ہم بولیں گے تو کڑوا لگے گا۔ ہاں، تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ فرمایا تم کسی اور کے دل کو نہیں دکھا رہے ہو، داڑھی کے اوپر وسترا لگا کے کس کے براہ راست کس کے دل پہ ٹھیس پہنچا رہے ہو؟ نبی۔ کہاں ہے عشق؟ ارے بتاؤ کہاں ہے عشق؟ جھنڈوں میں ہے، فراروں میں ہے، نعروں میں ہے؟ ارے عشق دیکھ یہاں حضرت ابو بکر کے عمل میں، نبی کی خواہش کو، نبی کی دل کی آرزو کو پورا کر کے لا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونپ دیا اور کہا اللہ کے رسول ابو بکر کو آزاد کر کے لایا۔ قربان جاؤں کالے بلال کے اوپر حضور نے جو الفاظ ارشاد فرمائے کیا بتاؤں۔ ہم نے تو ناولوں پہ زندگی گزاری اور اب تو سیریلوں پہ زندگی گزر رہی ہے، سبحان اللہ۔ کبھی ہم نے صحابہ کی سیرت تھوڑا ہی پڑھی؟ ارے گھر میں حیات الصحابہ کی تعلیم کرو تو بولتے پاگل ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا ان لوگوں کو۔ ٹھیک ہے بابا، سیریلیں دیکھتے رہو، ہمارا کیا کرنا؟ جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن پتا چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب حضرت ابو بکر نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے رسول بلال کو میں آزاد خرید کے آزاد کر کے لایا ہوں، سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر مجھے بھی شریک کر لو خرید لینے میں۔ بلال تیری قیمت لگانے کون بے چین ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے، بلال میرا بھی حصہ لگاتے اس میں، خریدار میں بھی آ جاتا۔ بلال کے تو مقدر چمک گئے، سرکار بلال کی خریداری میں حصے دار بننا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت بلال جس کو قرآن نے کہا والسابقون الاولون، ایمان لانے میں سبقت کیا۔ کیا مقدر کھلے حضرت بلال کے۔ پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کام کیے، اصل گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کام کیے، کان کھول کر سنو۔ حضرت بلال کی زندگی میں حضرت بلال نے دو ذمہ داریاں پوری زندگی نبھاتے رہے۔ سب سے پہلا کام حضرت بلال نے یہ کیا، سرکار کے مؤذن بن کر سرکار کی حیات تک، اے صاحب حضرت ابو بکر کے جی صاحب آزاد کردہ غلام بلال نے کیا کیا، سرکار کے مؤذن بن کر رہے۔ حضور نے سب سے پہلے باضابطہ مقرر کیا حضرت بلال کو کہ تم اذان دو۔ مکے میں تو اذان دینے کا، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز تو مکے میں آئی نہیں، خالی نماز کا حکم آیا۔ مدینے میں جانے کے بعد جماعت فرض ہو گئی۔ سب سے پہلے جس کو اذان دینے کے لیے سرکار کی طرف سے طے ہوئے وہ کون تھے؟ ارے بولو، بلال۔ کیا ذمہ داری تھی؟ اذان۔ مؤذن کیا کرتا ہے معلوم؟ مؤذن کیا کرتا ہے؟ جو مخلوق سو گئی ہے اس کو جگاتا ہے، جو مخلوق سو گئی اس کو جگاتا ہے۔ حی علی الصلاح حی علی آج امت سوئی ہوئی ہے، سو گئی امت، کوئی پیسوں کے نشے کے ساتھ سوئی ہوئی ہے۔ میں ISI آفیسر ہوں، میں نماز پڑھوں، میں نماز پڑھوں، 4 ملوں کا مالک ہوں، میں نماز پڑھوں، 4 بیٹے جی صاحب کما رہے، میں نماز پڑھوں، 5 بیٹے باہر ہیں، میں نماز پڑھوں۔ امت سوئی ہے۔ اور عورتیں 10 تولے سونا ہے، میرے کیا کم ہے؟ بیٹا کما رہا، میرے کیا کم ہے؟ 3 الماری کپڑے ہیں، میرے کیا کم ہے؟ ہاؤ اماں پیٹ میں جلے تو اللہ اللہ بولتی تھی، مہاراج بیٹے سے 4 طرف سے لاکھوں دے رہے تو کئی کو اللہ، تیرے کئی کو اللہ، کیا ضرورت ہے؟ یاد آ رہا اللہ؟ ارے بولتے نہیں کیا؟ ارے یاد آ رہا؟ یاد آتا جیسے اس وقت مسجد بھری ہوئی ہے، فجر ایسی ہوتی تھی۔ قسم خدا کی آپ بتاؤ کبھی فجر میں اتنے لوگ نظر آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ کہاں گئے؟ یہ زمین کھا گئی، قبرستانوں میں ان لوگوں نے ڈیرا بسا لیا، کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ سوئے ہوئے۔ مول صاحب کو رکھے نا، پڑھ لیتے سب کا نام لے کے، پورے شانتی نگر کی طرف سے فجر کی نماز اللہ اکبر مول صاحب پڑھ لیتے۔ اور کیا؟ اور عورتیں بولتے جا رہا نا بچہ، جا رہا، کوسا بچہ؟ پیشاب کھڑے کو کر کو مسجد میں آپ وضو بنا لے جاتا، بچے بھیجی نا بس سے انہیں پڑھ لیتا سب کی طرف سے، 4 بھائیاں 4 بہنا، اماں بابا سب کے نمازہ انہیں پڑھ لیتا۔ آتے آتے کھڑے کو مجھ کو مسجد میں آتا نا، ایسے چھوٹے بچے کو مسجد کو بھیج کے اماں بھی سو جا رہے، خوش ہیں، مرتے سیدھا جنت پہ ہمیشہ۔ سرکار انتظار میں بیٹھے ہوئے کب مر کے آتے ہیں کہ شفاعت کرو ان کی۔ خون کے آنسو رو میرے بھائی۔ حضرت بلال اسی وجہ سے مار نہیں کھائے تھے کہ ہم 10 تولے سونا دیکھ لیں کہ بستروں پہ سو جاؤ، نمازیں چھوڑ کے جی صاحب جو ہے غافل ہو جاؤ۔ آج امت سوئی ہوئی ہے، ان کو جگانے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا اس وقت میں جو ڈر رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر مسلمان قرآن کے نہج پہ آ گیا دنیا کی خیر نہیں ہے،
ان کے سب جھوٹے ڈھکوسلے سب فنا ہو جائیں گے. اس لیے ان کی نظریں مکہ المکرمہ کے اوپر اور مدینہ المنورہ کے اوپر ان کی نظریں ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہیروشیما کی طریقے سے ان کے اوپر بھی جی صاحب جو ہے ایک جو ہے بم ڈال کے ان کو گرا دے. یاد رکھنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے واسطے ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو زندہ ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. جن کے دل مردہ ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیسے ہوگا؟ آج دنیا مدینہ اور مکے کو دنیا سے تہس نہس کرنے کے پلان میں ہے، اور یہ ہے کہ مسجد کے دروازے تک آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تبصرے کر رہے ہیں ہوٹل کے جی صاحب چبوتروں پہ بیٹھ کے، بینچوں پہ بیٹھ کے ایسا ہوا ویسا ہوا. ظالم، اگر واقع تو دل میں ایمان کی کسک رکھتا، بلال جیسے تڑپا ویسے تڑپتا. تیرے تبصروں سے یہ آنے والی آفتیں رکنے والی نہیں ہیں. عملی اعتبار سے تو اسلام کا ماننے والا بن کے بتا. حضرت بلال نے پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طے کیا کہ بلال تم اذان دینا، اور پھر حضور نے تو بلال کی کیا قسمت ہے صاحب، مکہ جب فتح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال بھی تھے. سفر حضر ہر جگہ حضرت بلال ساتھ میں، سرکار کا وہ لمبا جو بھالا رہتا تھا سام میں لے کے چلتے تھے. ابھی ہم بتائیں گے آگے. مکہ فتح ہوا، کعبۃ اللہ کو صاف کیا گیا. کعبۃ اللہ معلوم، اللہ سب کو دیدار نصیب کرے. آمین بولے یار. 30,000 میں دیکھ لیتا. کتنے ہزار میں؟ تو 60,000 کا ڈیک لگا رہا ہے. ظالم 2 مرتبہ دیکھ سکتا اللہ کے گھر کو. 80,000 کا تو خالی ڈیکوریشن کر رہا. اللہ کے گھر کی اللہ کی محبت ہوتی ان ڈیکوں پہ پیسے ڈالتا. پہلی صف میں نماز پڑھا آمین آمین آمین. دل میں کیا ہے وہ تو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہوتی پہلی فرصت میں اللہ کے گھر کو جا کے آگے بتاتا اللہ میں تیرا غلام ہوں. دوستی ہو گئے تو دوست کے گھر کو جاتا نہیں جاتا. کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کا بندہ بن گیا تو جانا چاہیے نہیں دل میں کم سے کم تڑپ تو بھی ہونا. وہ بھی نہیں. یہیں بنا لیا پھیرے لگا لو، یہیں جنت یہیں دوزخ سب یہیں. سبحان اللہ. کعبہ وہ چیز ہے کبھی جائیں گے تو دیکھیں گے آپ، لوگ اتنے دیوانے کعبے کی ایک ایک دیوار کے کونے کونے کو پکڑ کے چوم رہا ہے. جہاں پتھر مل گیا وہاں ہاتھ لگا کے چوم رہا ہے. جو کونا مل گیا اس کو چوم رہا. ہاتھ لگا لگا کے کعبے کے رکن یمانی اور جی سال چکنا ہو گیا پورا. کیا ہے وہاں؟ اللہ کے گھر کے در و دیوار ہیں. ہاتھ بھی لگ جائے مقدر سنور جائے اس کے دیوار کو چوم رہا ہے، اس کے جیسا پتھروں کو چوم رہا ہے. اور کچھ تو ایسے بھی ہیں نہیں مل رہا، لوگوں کا ہجوم ہے، رومال لپٹ رہا، اپنا رومال دیوار کو پھینک رہا. کم سے کم میرا رومال جیسا کعبے کی دیوار کو لگ کے آ گیا تو بس وہ سر پہ ڈال لیتا میرا دماغ سیدھا ہو جاتا. ہاں جن لوگ گئے ہیں دیکھو پوچھو ان لوگوں سے اگر ہم غلط کہیں. ساری دنیا کعبے کے دیواروں کو چوم رہی ہے. دنیا کعبے کے دیواروں کو پکڑ رہی ہے. اور بلال کی قسمت دیکھیے. حضور نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھ جاؤ. جس کعبے کے در و دیوار کو ساری دنیا چوم رہی ہے، بلال تیرے مقدر کے آج کعبے کا چھت تیرے تلوے کو چوم رہا ہے. کعبے کا چھت بلال کے تلووں کو چوم رہا ہے. یہ عزت آئی نبی کی غلامی کی وجہ سے. آج نبی کی غلامی میں تو ذلت محسوس کر رہا. ارے بھائی ٹخنوں سے اوپر پیجامہ رکھو. کالج میں بچے پورے ہنسی مذاق کرتے. تیری عزت اس میں ہے، نبی کی غلامیت میں عزت ہے. تو نے نبی کی مخالفت میں عزت ڈھونڈا، پوری زندگی ڈھونڈ لے تجھے عزت ملنے والی نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا صاف طور پہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. میرا اعلان نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے. بلال تیرے مقدر ساری دنیا جس کعبے کو چوم رہی ہے، آج وہ کعبے کا چھت تیرے تلووں کو چوم رہا ہے. تو بلال اوپر چڑھے. سنو ذرا
حضور نے فرمایا اذان دو. بلال کھڑے ہو گئے, اذان نہیں دیتے. حضور نے پوچھا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ عاشقوں کا عجیب معاملہ ہوتا. اللہ ہم کو سچا عشق نصیب کرے. ہم نے لفظ عشق کو بدنام کر دیا, ہماری وجہ سے بدنام ہو گیا عشق. ہم جیسے دینداروں سے بدنام ہوا, ورنہ لفظ عشق بدنام نہیں ہوتا, ہم جیسے دوغلوں کی وجہ سے لفظ عشق بدنام ہوا. حضرت بلال نے فرمایا حضرت اللہ کے نبی, میں جب بھی اذان دیتا تو کعبے کو دیکھ کے کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا. ارے اذان کدھر دیتی؟ ہم ادھر منہ کر کو دعا کر رہے ہیں نا جی, اس واسطے سمجھ میں نہیں آتا ہمارے. ارے کدھر منہ کرتی اذان دیتے ہو تو ادھر نا, قبلے کی طرف. ہے تو بلال بھی اذان دیتے تو سامنے کیا ہوتا؟ کعبے کو دیکھ کر اذان دیتے. مدینے میں ہے تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتے. آج بھی ساری دنیا میں کہیں بھی جا کے دیکھ لو, اذان دینے کا رخ کون سا ہے؟ مشرق ہے کہ مغرب ہے؟ مغرب. ہے تو بلال نے کہا اللہ کے رسول, میں جب بھی اذان دیتا تھا کعبے کا رخ کرتا تھا, آج آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا, اب میں کدھر رخ کروں؟ ارے سمجھ میں آئی کچھ بات؟ ہم کو تو سیریل سمجھ میں آئے صاحب, جوڑے کی رقم سمجھ میں آ گئی, اور کیا سمجھ میں آئے گی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جنت اس پہ موقوف ہے کیا؟ کیا جی شب قدر میں کب تو ایک مل اللہ بولے تو ہو گیا ختم. بہت آسان ہے. اللہ کی شان کریمی ہے, وہ بھی قبول کر لینا, ورنہ ہم جیسے ناہنجاروں کو تو حق یہ تھا کہ زمین پڑتی اللہ دھسا دیتے. کہ اللہ کی شان کریمی ہے. بلال نے فرمایا اللہ کے رسول, جب بھی اذان دیتا میں کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا, آج آپ نے مجھے کہاں کھڑا کیا؟ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. میں پریشان ہوں کدھر رخ کر کے, کس کو دیکھ کے اذان دیتا. حضرت بلال کا جب یہ جواب سنا, سنو ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایمان والے کا مرکز کیا ہے؟ ہمارا مرکز اور ہمارا قبلہ تو پیسہ بنا, پیسہ. ہاں, اس کے لیے سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو گئے, حقوق دفن کر دیے گئے, رشتہ داریوں کو جیسا پامال کیا جا رہا خالی پیسے کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال, آج آنکھ تیری ہوگی, چہرہ محمد کا ہوگا. جدھر محمد کھڑے ہوئے ہوں ادھر دیکھ کے اذان دینا. کس کو دیکھ کے اذان دینا شروع کیا؟ پھر پوری زندگی جب بھی مدینے میں مسجد نبوی میں اذان دیتے, اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے, سرکار کو دیکھ کے اذان دیتے اور انگلی کرتے اشہد ان محمد رسول. کیا نصیبیں ہیں ان آنکھوں کے جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی جوتیوں کی دھول بھی اگر نصیب ہو جائے تو ہمارے مقدر چمک جائے. حضور نے فرمایا ان کی اقتدا کرو, ان کی اقتدا, ہدایت پا جاؤ گے. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم. آج صحابہ کو گالیاں دے رہے تم. ارے ان کے ایک چہرے کو دیکھنے کی ایک جو ادا ہے, اس کی سنگ پا کو نہیں پہنچ سکتے ہم. ہزاروں قابلیتیں اس کے اوپر قربان ہے, اکرنا قابلیت کے اوپر. حضور نے فرمایا بلال اذان دے, آنکھ تیری ہوگی, چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا. سرکار کو دیکھ کر حضرت بلال نے اذان دی. کیا اذان تھی ہوگی, کیا سوز و گداز ہوگا, کیا اللہ کی بڑائی بیان کی ہوگی. آج تک دنیا کو حضرت بلال کی وہ اذان کے جی صاحب جو ہے آواز دے اور اس کی کسک محسوس ہو رہی ہے, اور دنیا کو بتا دیا کہ بلال نبی نے مقرر کیا تھا بلال کو اذان دینے کے لیے, اور نبی کے تقرر کا انہوں نے حق ادا کر کے بتلایا. ایک ذمہ داری حضرت بلال نے یہ ادا کی. چونکہ وقت ہو گیا, انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرت بلال نے دوسری ذمہ داری جو نبھائی, صحت باقی رہی تو انشاءاللہ بیان کریں گے. اس پوری سیرت میں مقصود آپ نے دیکھ لیا. اس وقت میں ہم کو حضرات صحابہ کی زندگی اور ان کی سیرت کو کتنی بصیرت کے ساتھ, کتنی گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے.
میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی دوسری چیزوں سے آپ جی سب کنارہ کش ہو جاؤ، حالات کا رخ پڑھیے، اور ہم کو ایمان مضبوط ہو سکتا ہے ان اسلامی جیالوں کی سیرت ہی سے۔ ان کمر مٹکا کے پیسے کمانے والے ایکٹروں کی یہ سب نقالی میں ہماری عزت نہیں ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بول رہا ہوں اور امانت سمجھ کے بول رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلمی ایکٹروں کے کپڑے پہن لوں، اس کے جیسے جیسا بال بنا لوں، اس کے جیسے کان میں بالیاں ڈال لوں، اس کے جیسے جیسا نقالی کروں، قسم خدا کی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو قوم اپنے نبی کے طریقے کو بھول کے زندگی گزارتی ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آج حالات کا رخ دیکھیے، دشمن تو تمہارے مرکزی مقامات کو تہس نہس کرنے پہ پڑ توڑ رہا ہے، اور ہم ہے کہ انہی کے جی صاحب دیے ہوئے چیزوں پہ راج ٹپکا رہے ہیں اور مال کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ نہ قرآن کی قدر، نہ مسجدوں کی قدر، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ صحابہ کی سیرت کے جی صاحب شوق۔ آخر کب جی صاحب ہم پلٹیں گے؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، گھروں میں حضرات حیات الصحابہ کی جو کتاب ہے اس کی تعلیم کا مزاج بناؤ۔ کتاب لے کے نہیں بیٹھ سکتے، کم سے کم زبانی اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کے جی صاحب جو ہے قربانیاں، یہ ان کے سامنے برابر آنا۔ یہ آج کی ایک ایک منٹ کی محنت کل قبر میں جی صاحب چراغ کا کام دے گی، پل صراط کے اوپر نور کا کام دے گی، سرکار کی شفاعت کا حقدار بنائے گی، اور جی صاحب جنت میں لے جانے تک ساتھ دے گی۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے مولا، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ ہمارے حالات کے اوپر رحم فرما دے، ہر طرف سے ہمارے لیے دائرہ تنگ ہو رہا مولا۔ اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، اے اللہ سب کو صحیح راستے پر چلا دے۔ اے اللہ ہم بھولے چوکے غلط راستوں پر چل رہے تھے مولا، اے اللہ ہم غلط راستے پہ چل کھڑے ہوئے، اے اللہ تو ہماری انگلی پکڑ کے صحیح راستے پہ چلا دے مولا۔ ہدایت تیرے قبضے میں ہے، تو جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے مولا۔ اے اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما دے، نظر کرم فرما دیجئے، ایمان کی قدر سمجھا دیجئے۔ اے اللہ کلمے کی دولت سے اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان سوز حرکتوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ تیرے در کا تیرے گھر کا بھکاری بنا دے مولا۔ اے اللہ تیرے در پہ پیشانی ٹیکنے والا بنا دے، بڑے چھوٹے مرد عورت سب تیرے سامنے رونے والا بنا دے مولا۔ اے اللہ دوسروں کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہے ہمارے مسائل حل ہو رہے مولا۔ اے اللہ اپنے گھر پہ آنے، ہاتھ اٹھانے، مانگنے، جھولی پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں ایسی محنت اور یہ سب کو قبول فرما لے، غیبی نصرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ دشمنوں کے ارادوں کو اللہ خاک میں ملا دے۔ اے اللہ ان کے اللہ سب کچھ کرنے والی ذات آپ کی ہے مولا، آپ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے مولا، تیری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے مولا۔ اے اللہ دشمنوں کو خاک میں ملا دے، ان کے مقدر میں ہدایت ہو جائے، ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ صحابہ کی عظمت سے ہمارے دلوں کو ربریز فرما دیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔